السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے پالیسی ریٹ میں مزید 2% کمی کا خیر مقدم کیا ہے۔ شہباز شریف بدھ سے مصر کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے، جہاں وہ D8 سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بلومبرگ نے پاکستان کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں 34% اضافہ نوٹ کیا ہے۔ صدر نے سمندری استعداد کار کو بروئے کار لانے کے لیے اجتماعی اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے انسداد منشیات میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے دنیا میں پاکستان کا خوشگوار تشخص اجاگر کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔ قوم آج سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے 10 سال مکمل ہونے پر شہید طلباء اور اساتذہ کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ قومی اسمبلی نے آج اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کی، جس میں 16 دسمبر کو سانحہ APS کے شہداء اور پاکستان میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے تمام افراد کی یاد منانے کا قومی دن قرار دینے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے کہا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر نظر بند سرکردہ حریت رہنماؤں کی رہائی کے لیے فوری اقدامات کرے۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 52 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل پارل میں کھیلا جائے گا۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ میں 200 بیسس پوائنٹس کی کمی کر کے اسے 13% پر لانے کا اعلان کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی مالیاتی پالیسی سے متعلق کمیٹی نے آج کراچی میں ایک اجلاس کے دوران کہا کہ پالیسی ریٹ 15% سے کم کر کے 13% کر دیا گیا ہے، جو کل سے نافذ العمل ہوگا۔ کمیٹی نے فیصلے کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہو کر 4.9% پر آ گئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے پالیسی ریٹ میں مزید 2% کمی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ 13% کا پالیسی ریٹ ملک کی معیشت کے لیے خوش آئند ثابت ہوگا۔ انہوں نے ایک بیان میں یقین ظاہر کیا کہ پالیسی ریٹ میں کمی سے قومی معیشت پر سرمایہ کاروں کے اعتماد میں مزید اضافہ ہوگا اور مزید سرمایہ کاری آئے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افراط زر کی شرح میں کمی سے پالیسی ریٹ میں بھی کمی آئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل میں افراط زر کی شرح میں مزید کمی آئے گی۔ انہوں نے اس حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ اور دیگر حکام کی کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس ماہ کی 18 سے 20 تاریخ تک مصر کا سرکاری دورہ کریں گے، جہاں وہ قاہرہ میں ہونے والے 8 ترقی پذیر ملکوں کے گروپ D8 کے 11ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق سربراہی اجلاس سے قبل نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار بدھ کو D8 کی وزرائے کونسل کے 21ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ 11ویں D8 سربراہی اجلاس کا موضوع ہے نوجوانوں پر سرمایہ کاری اور چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو تعاون فراہم کرنا تاکہ مستقبل کی معیشت کو سنوارا جا سکے۔ وزیر اعظم D8 کے نظریات کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اظہار کرتے ہوئے باہمی مفاد اور خوشحالی کے لیے اشتراک عمل مضبوط بنانے اور زراعت، تحفظ خوراک اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیں گے۔ وزیر اعظم نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور مالیاتی ترقی کے لیے پاکستان کی طرف سے دی گئی مراعات کو بھی اجاگر کریں گے۔ شہباز شریف غزہ اور لبنان میں انسانی بحران اور تعمیر نو کے مسائل کے بارے میں خصوصی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے، جس میں مشرق وسطیٰ میں اسرائیلی جارحیت سے پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ وہ فلسطین کی صورتحال کے بارے میں پاکستان کے اصولی موقف پر روشنی ڈالیں گے اور مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی اپیل کریں گے۔ توقع ہے کہ سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم اجلاس میں شریک رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے پاکستان میں ترسیلات زر میں رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں 34% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ترسیلات زر میں یہ اضافہ ڈالر کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف کارروائی کا نتیجہ ہے۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اس نمایاں کامیابی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ توقع ہے کہ ترسیلات زر گزشتہ سال کے $30 ارب کے مقابلے میں اس سال $35 ارب کی بلند ترین سطح تک پہنچ جائیں گی۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری ظفر پراچا نے اس حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہر طرح کی غیر قانونی کرنسی کے کاروبار میں نمایاں کمی آئی ہے۔ کراچی میں عارف حبیب لمیٹڈ کے شعبہ تحقیق کی سربراہ ثنا توفیق نے کہا کہ غیر قانونی کاروبار کے خلاف کارروائی سے ملک کو ترسیلات زر کی صورت میں غیر ملکی زر مبادلہ کے بڑے ذخائر کے حصول میں مدد ملی ہے، جو ملکی کرنسی کے استحکام میں معاون ثابت ہوا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی بدولت ملک میں گزشتہ 6.5 سال میں افراط زر کی شرح کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران مہنگائی کی اوسط شرح 28.62% سے کم ہو کر 7.88% پر آ گئی تھی، جو کہ پچھلے ماہ 4.9% کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ شہری علاقوں میں افراط زر میں سالانہ بنیادوں پر 5.2% کمی آئی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے بحر ہند میں علاقائی سمندری تعاون کو فروغ دینے کے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات چین کے شہر کین مینگ میں بحری معیشت کے شعبے میں تعاون کے بارے میں منعقدہ تیسرے چین بحر ہند علاقائی فورم کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام میں کہی۔ صدر نے بحری استعداد کار کو بروئے کار لانے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا تاکہ موسمیاتی تبدیلیوں، آلودگی اور ماحولیاتی نظام کی تنزلی سے نپٹا جا سکے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دو طرفہ تعاون کے لائحہ عمل کے تحت منشیات پر قابو پانے کے لیے مزید مؤثر اقدامات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے امور داخلہ اور انسداد منشیات کے وفاقی وزیر محسن نقوی اور سعودی ڈائریکٹر جنرل برائے انسداد منشیات میجر جنرل محمد بن سعید القرنی کے درمیان آج ریاض میں ہوا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ کوئی بھی ملک اکیلا اس برائی کے خلاف نہیں لڑ سکتا، اسی لیے منشیات کے خلاف بین الاقوامی سطح پر مشترکہ اقدامات کرنے چاہئیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے دنیا بھر میں پاکستان کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان گندھارا تہذیب سمیت تمام تاریخی مقامات کا نہ صرف گھر ہے بلکہ قدیم ترین بدھ مت تہذیب کے تاریخی مقامات بھی یہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ذرائع ابلاغ پاکستان کی حقیقی تصویر پیش نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو بھی ملک کے بارے میں پیدا کی گئی غلط فہمیوں کا اندازہ ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ہمیں اپنی ثقافت کے ذریعے دنیا میں محبت، رواداری، امن ہم آہنگی کا پیغام عام کرنا ہے اور دنیا سے دوریوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن اور خوبصورت ملک ہے اور اس کے تنوع کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ حکومت نے گلگت بلتستان سے صحرائے تھر تک پاکستان کے ثقافتی تنوع کو اجاگر کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن کی وزیر مملکت شہزاد فاطمہ خواجہ نے ڈیجیٹل پاکستان کی جانب راہ ہموار کرنے کے لیے ایک قومی ڈیجیٹل کمیشن تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل براڈ بینڈ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے قومی اسمبلی میں قانون سازی کے لیے بحث کی جائے گی۔ وزیر مملکت نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کمیشن کے سربراہ ہوں گے اور تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ اور نادرہ اور پی ٹی آئی جیسے اداروں سے نمائندگان کو کمیشن میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر مملکت نے اعلان کیا کہ بعد میں پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی قائم کی جائے گی تاکہ معیشت، نظم و نسق اور معاشرے کے 3 اہم ترجیحی شعبوں کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے ایک جامع قومی لائحہ عمل اور ماسٹر پلان یقینی بنایا جائے۔ شہزاد فاطمہ نے کہا کہ 5G اور 4G اسپیکٹرم کی نیلامی آئندہ سال اپریل میں ہوگی، جس سے ملک میں انٹرنیٹ سروسز میں نمایاں بہتری آئے گی۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے فورم سے خطاب کرتے ہوئے سرکاری اور نجی شراکت داری کے لیے سازگار ماحول قائم کرنے پر زور دیا تاکہ ڈیجیٹل ایجنڈے پر عمل درآمد اور جدید ٹیکنالوجی کا مؤثر نظام یقینی بنایا جا سکے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس آج سپہر پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت ہوا۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پاکستان انسداد منشیات کی کارروائیوں میں دنیا میں سر فہرست ہے اور ہمارے اداروں کی کارکردگی دیگر علاقائی ممالک سے کہیں بہتر ہے۔ معاشرے سے منشیات کے خاتمے کے لیے حکومت کے اقدامات کو اجاگر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس سال نومبر تک 133 میٹرک ٹن منشیات قبضے میں لے لی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خطے میں منشیات کے مجرموں کو سزا دینے کی شرح بھی بہت بلند ہے، جو 85% تک پہنچ چکی ہے۔
سینٹ میں ایک نقطۂ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ حکومت نے صحافیوں کو دھمکیوں کی اطلاعات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی انکوائری مکمل ہوگی آئندہ کی حکمت عملی اس کے مطابق وضع کی جائے گی۔ وزیر قانون نے کہا کہ معاشرے کو ایک روادار معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایوان کا اجلاس اب جمعرات کی سپہر 4:30 بجے پھر ہوگا۔ آرمی پبلک اسکول پشاور میں دہشت گردی کے المناک واقعے کے 10 سال مکمل ہونے پر آج شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر آرمی پبلک اسکول کے شہید طلباء اور اساتذہ کے لیے خصوصی دعائیں اور قرآن خوانی کی گئی۔ 2014 میں آج ہی کے دن 6 دہشت گردوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملہ کر کے اسکول کے 147 معصوم طلباء اور اساتذہ کو شہید کر دیا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہید ہونے والے طلباء اور اساتذہ کے لیے آج ملک بھر میں خصوصی دعائیں اور قرآن خوانی کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ تعلیم نے بھی سانحہ APS پشاور اور شہید طلباء کی یاد میں خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا۔ دریاسنا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی آرمی پبلک اسکول پشاور کے دلخراش واقعے کو ملکی تاریخ کا سب سے المناک سانحہ قرار دیا۔ سانحہ APS پشاور کی 10ویں برسی پر اپنے پیغام میں فیصل کریم کنڈی نے APS کے شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ APS سانحہ کی 10ویں برسی کے موقع پر اپنے بیان میں علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اس افسوسناک واقعے کے بعد پوری قوم اور ادارے معاشرے سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے متحد ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے سانحے کے 10 سال مکمل ہونے پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ 16 دسمبر کا دن قوم کی اجتماعی یادداشت پر انمٹ نقوش چھوڑ گیا جب دہشت گردوں نے ہمارے بچوں کو بے دردی سے شہید کیا۔ آصف علی زرداری نے معصوم بچوں کے ورثاء سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ APS جیسے واقعات سے دہشت گردوں اور خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب ہوتا ہے اور پاکستانی قوم دہشت گردوں کو ان کے گھناؤنے عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں ایک پرامن اور محفوظ پاکستان بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا جہاں کسی بے گناہ کو بربریت کا سامنا نہ کرنا پڑے اور تمام مجرموں کو ان کے جرائم کی مثالی سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم بزدل دہشت گردوں کے خلاف آہنی دیوار بن کر کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے 10 سال مکمل ہونے کے موقع پر کہا ہے کہ یہ دن دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے ہمارے عزم کی علامت بن گیا ہے۔ انہوں نے حملہ آوروں کی سفاکیت کی مذمت کرتے ہوئے زندگیاں کھو دینے والے طلباء اور اساتذہ کے حوصلے اور قربانیوں کی تعریف کی اور حملے کو بزدلانہ اور ظالمانہ کارروائی قرار دیا۔ قومی اسمبلی میں آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی گئی جس میں 16 دسمبر کو سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کی یاد کا قومی دن منانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ شاہزہ مری کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور پر وحشیانہ حملے کا ذکر کیا گیا۔ ایوان میں نوجوان شہداء، ان کے اساتذہ اور عملے کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا جنہوں نے ناقابل تصور وحشیانہ دہشت گردی کے مقابلے میں غیر معمولی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ قرارداد میں شہداء کے اہل خانہ کی جرت اور بہادری کو خراج تحسین پیش کیا گیا جن کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری قوم کے اتحاد اور عزم کی علامت بن گئیں۔ قرارداد میں ملک کی سلامتی اور ترقی کے سنگ میل کے طور پر ہر طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سانحہ آرمی پبلک اسکول کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شہداء کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کیا ہے اور قومی لائحہ عمل پر مکمل عمل درآمد کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے اپنے پیغام میں کہا کہ سانحہ آرمی پبلک اسکول نے دہشت گردوں کے خلاف قوم کو متحد کر دیا۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دی گئی قربانیوں کو اجاگر کیا جن کے ذریعے ملک کے خلاف دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا گیا۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں مختلف دورانیے کی انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ صوبائی حکومتوں نے پولیو ورکرز کے تحفظ اور 5 سال سے کم عمر تک کے بچوں کو کامیابی سے پولیو ویکسین کے قطرے پلانے کے جامع انتظامات کیے ہیں۔ پنجاب میں 2.33 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے 85,000 موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے
अतहर रसूल से। सूबा पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए 2 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स पर मुश्तमिल 85,000 पोलियो टीमें अवामी मुकामात के अलावा घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र 2 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने के लिए मसरूफ अमल हैं। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में यह मुहिम इस माह की 22 तारीख जबकि सूबे के बाकी 33 अजला में 20 तारीख तक जारी रहेगी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मुहिम का इफ्तिताह सूबाई वजीर बराए खुसूसी सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सूबाई सेक्रेटरी बराए प्राइमरी सेहत नादिया साकिब के हमरा फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में किया। इस मौके पर सूबाई वजीर का कहना था कि मुल्क से पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो पोलियो टीमें से मुकम्मल ताउन करें और हिफाजती कतरे पिलाकर अपने बच्चों के सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाएं। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 80,000 टीमें बनाई गई हैं। मजीद तफसील बताएंगे रेडियो पाकिस्तान कराची के नुमाइंदे फ़हीमुर रहमान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज कराची के NJV स्कूल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर सूबे में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर उन्हें मुस्तकिल माजूरी से बचाएं। पोलियो टीमों को सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए 15,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 73 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 42,000 पोलियो टीमें बनाई गई हैं। उधर बलूचिस्तान में भी इंसदाद पोलियो मुहिम कल शुरू होगी। तफसील सुनते हैं रेडियो पाकिस्तान कोयटा के नुमाइंदे साकिब अजीज से। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत सूबे भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 26,60,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मकसद के लिए 11,000 से जायद टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर अवामी मकामात, मराकज़ सेहत और बस अड्डों पर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के सूबाई कोऑर्डिनेटर इनामुल हक ने बलूचिस्तान में पोलियो के बढ़ते हुए केसेस सामने आने और माहौलियात में पोलियो वायरस की मौजूदगी के पेश नज़र अवाम, मजहबी स्कॉलर्स और ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से अपील की है कि कल से शुरू होने वाली मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। जिला करक की तहसील बांडा दाऊद शाह में आज पोलियो वैक्सीनेशन टीम पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और एक पोलियो वर्कर जख्मी हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने पोलियो टीम पर हमले को बुज़दिलाना करार दिया। उन्होंने वाक़े में पुलिस एहलकार की कीमती जान के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और ज़ख्मी होने वाले पोलियो वर्कर को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। गवर्नर ने आला हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में पोलियो वर्कर्स पर हमले की शदीद मज़म्मत की है। सदर ने एक बयान में कहा कि दहशतगर्द मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के दुश्मन हैं और वो पाकिस्तानी अवाम को सेहतमंद और खुशहाल नहीं देखना चाहते। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो पोलियो मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलवाएं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ रायगां नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत पोलियो वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि यूनानी हुक्काम की ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक हफ्ते के रोज़ जज़ीरा क्रीट के जनूबी इलाके में कश्ती डूबने के वाक़े में मरने वालों में 4 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई है। दफ्तर ख़ारजा ने आज एक बयान में कहा कि एथेंस में पाकिस्तानी मिशन के हुक्काम यूनानी हुक्काम के साथ राबते में हैं ताकि ज़िंदा बचने वालों को सहूलियात फराहम की जाएँ और मैयतों को वापस लाया जा सके। गैरकानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से मुतालबा किया है कि वो मसरत आलम भट्ट, शबीर अहमद शाह और मोहम्मद यासीन मलिक समेत गैरकानूनी तौर पर नज़रबंद सीनियर हुर्रियत क़यादत की रिहाई के लिए फ़ौरी इक़दाम करें। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक DFP के तर्जुमान एडवोकेट अरशद इकबाल ने श्रीनगर में एक बयान में भारत और मकबूजा कश्मीर की जेलों में नज़रबंद कश्मीरियों को दरपेश अफसोसनाक सूरत हाल को उजागर किया, जहाँ वो पीने के साफ़ पानी, सेहत बख्श खुराक और तिब्बी सहूलियात से महरूम हैं। उधर कश्मीरी ताजरों ने दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर बैंक के इस्तेहसाली हथकंडों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाज की धमकी दी है। फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ कश्मीर से वाबस्ता ताजरों ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि बैंक बेदखली और नीलामी के नोटिस जारी करके कर्ज लेने वालों, ख़ास तौर पर छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजरों को हरासा कर रहा है। ताजरों ने हरासानी के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरों का मंसूबा बनाया है, जिसमें धरने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शामिल हैं।
غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 52 فلسطینی شہید اور 200 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ بنگلہ دیش کے عبوری رہنما محمد یونس نے کہا ہے کہ عام انتخابات آئندہ سال کے آخر میں یا 2026 کے شروع میں ہوں گے۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر خطاب میں کہا کہ انتخابات انتخابی اصلاحات کے بعد ہی ممکن ہوں گے۔ فرانس کے علاقے مایوٹ میں سمندری طوفان چیڈو کی 225 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں ساحل سے ٹکرانے کے باعث سینکڑوں افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ ریسکیو کا عملہ زندہ بچ جانے والوں کی تلاش میں مصروف عمل ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل پارل میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 5 بجے شروع ہوگا۔ سابق پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر محمد رمضان کو ایک مرتبہ پھر چین کی کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے۔ وہ 1 برس تک ہیڈ کوچ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے کراچی میں ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ محمد رمضان نے اپنا واحد ٹیسٹ میچ 1997 میں راولپنڈی میں جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلا تھا۔ آرمی کی ویٹ لفٹنگ ٹیم نے لاہور میں منعقدہ ہونے والی قائد-اعظم نیشنل ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ 2024 جیت لی ہے۔ آرمی کی ٹیم نے 4 طلائی، 4 چاندی اور 2 کانسی کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور کی بیوماس اوول گراؤنڈ میں نیپال نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے ہرا کر ACC کے خواتین کے انڈر 19 ایشیا کپ ٹورنامنٹ کے سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ نیپال نے 105 رنز کا ہدف 1 اوور پہلے ہی حاصل کر لیا۔ کپتان پوجا مہاتاؤ نے ناقابل شکست 47 رنز بنائے۔ اس سے پہلے پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 104 رنز بنائے تھے۔ پاکستان اتوار کو بھارت کے خلاف اپنا افتتاحی میچ ہارنے کے بعد اب بدھ کو 5ویں پوزیشن کے لیے میچ کھیلے گا۔ قائد-اعظم بین الصوبائی گیمز پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں تیسرے روز بھی زور و شور سے جاری ہیں، جس میں ملک بھر سے ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں۔ اس ماہ کی 14 تاریخ سے شروع ہونے والے گیمز نے نوجوانوں کو مختلف کھیلوں میں اپنی صلاحیت کو منوانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ پنجاب بدستور 95 طلائی، 29 چاندی اور 13 کانسی کے تمغوں کے سمیت 77 تمغوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔ خیبر پختونخوا 23 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، جن میں 5 طلائی، چاندی اور کانسی کے 9 تمغے شامل ہیں۔ اسلام آباد 31 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جن میں 5 طلائی، چاندی کے 5 اور کانسی کے 21 تمغے شامل ہیں۔ اس کے بعد بلوچستان کے 16 اور سندھ کے 18 تمغے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے سونے کا 1، چاندی کے 2 اور کانسی کے 4 تمغے اور گلگت بلتستان کے کانسی کے 4 تمغے ہیں۔ یہ گیمز اس ماہ کی 29 تاریخ تک جاری رہیں گے۔ اور پاکستان سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد کے لیاقت جمنیزیم میں قائد-اعظم بین الصوبائی گیمز میں والی بال کے سنسنی خیز میچ ہوئے۔ مردوں کے والی بال میچوں میں خیبر پختونخوا، آزاد جموں کشمیر اور بلوچستان نے اپنے میچ جیت لیے۔ خواتین کے والی بال میچوں میں بلوچستان نے آزاد جموں کشمیر کو 2-0، سندھ نے گلگت بلتستان کو 2-0، خیبر پختونخوا نے آزاد جموں کشمیر کو 2-0 اور اسلام آباد نے بلوچستان کو 2-0 سے ہرا دیا۔ والی بال کے مقابلوں میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد سمیت ملک کی 7 اکائیوں سے کھلاڑی شریک ہیں۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب نعیم زبیری سے جانتے ہیں کہ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ملک میں موٹر سائیکلوں اور 3 پہیوں والی گاڑی کی فروخت میں رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 25.87% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے مطابق اس عرصے میں 5,78,364 موٹر سائیکل اور 3 پہیوں والی گاڑیاں فروخت ہوئیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں یہ تعداد 4,59,459 تھی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 1,867 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,16,169 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1,470 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1,118 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کام ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 403 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 477 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ نیسلے پاکستان لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 163.27 روپے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 154.99 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان
शरह तबादला ये रही: अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये और कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 50 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 350 रुपये 93 पैसे और 351 रुपये 57 पैसे, यूरो 292 रुपये 6 पैसे और 292 रुपये 58 पैसे, सऊदी रियाल 73 रुपये 94 पैसे और 74 रुपये 7 पैसे, यूएई दिरहम 76 रुपये 15 पैसे और 76 रुपये 29 पैसे, जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपये 81 पैसे और कीमत फ़रोख्त भी 1 रुपये 81 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,42,717 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,95,113 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 1,46,789 मीट्रिक टन बरामदी और 1,48,324 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थीं कुछ अहम तिजारती खबरें, और अब सुनते हैं कुछ खबरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम की आज चौथी बरसी मनाई गई। फिरदौस बेगम का असल नाम परवीन था। उन्होंने मशहूर पाकिस्तानी फिल्म हीर रांझा में हीर का किरदार अदा किया। फिरदौस की दीगर मशहूर फिल्मों में फानूस, खानदान, मलंग, लाइलग और औरत शामिल हैं। उन्होंने अपने पूरे फ़नी सफ़र में 150 पंजाबी, उर्दू और पश्तो फिल्मों में काम किया। फिरदौस बेगम आज 2020 में आज के रोज़ लाहौर में इंतकाल कर गई थीं। अबू धाबी में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने अजमान की कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट चाय शॉप के इश्तराक से मुमताज़ पाकिस्तानी शायरा परवीन शाकिर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शाम गुले परवीन का इनेकाद किया। तकरीब में परवीन शाकिर की शायरी पढ़कर सुनाई गई और महफिल मूसीकी का अहतमाम किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल न्याज तिरमज़ी ने मुमताज़ शायरा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अदबी वरसे के लिए परवीन शाकिर का किरदार इंतहाई लायक तहसीन है। ज़िला चित्राल समेत वादी कैलाश में तारीखी 15 रोज़ा मेला चौमोस आज 9वें रोज़ भी जारी रहा। खैबर पख्तूनख्वा के सकाफत और सियाहत इदारे के डायरेक्टर जनरल ताजफीन हैदर की हिदायत पर मकामी और गैर मुल्की सयाहों की मुआवनत के लिए चित्राल शहर और दीरबाला में सियाहती मालूमाती मराकज़ फ़ाल किए गए हैं। कैलाश के अवाम के नए साल की तकरीबात के हिस्से के तौर पर मेले में मुख्तलिफ रसूमात अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा ड्रामा फेस्टिवल ख़त्म हो गया है। मेले के आखिरी रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने 2 ड्रामों के साथ साथ स्टैंड अप कॉमेडी शो पेश किया। तीसरा ड्रामा रेवेनेंट और चौथा ड्रामा QDC ने पेश किया। फेस्टिवल का अख्ताम टीम रास्ता की जानिब से म्यूज़िकल बैंड परफॉर्मेंस के साथ हुआ। और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। केवल इंस्टीट्यूट ऑफ डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और IMP वियना बायो सेंटर के साइंसदानों ने मॉलिक्यूलर मोटर्स की नई खसूसियात दरियाफ्त की हैं जो हमारे क्रोमोसोम्स तश्कील देते हैं। ये नताइज हमारे क्रोमोसोम की साख्त और काम को बेहतर तौर पर समझने में हमारी मदद करते हैं। वो इस बारे में भी मालूमात फराहम करते हैं कि किस तरह DNA में खलल सेहत को मुतासर कर सकता है। छाती के कैंसर को इब्तदाई मरहले में तशखीस करने वाला अपनी नौइयत का पहला और नया स्क्रीनिंग का तरीका सामने आया है, जो मसनूई ज़हानत के लेज़र्स तजिए की एक किस्म है। एक मुताले से पता चला है कि तेज़ और सर्जरी के बगैर तरीका खून की रवानी में बारीक तब्दीलियों को ज़ाहिर करता है, जो बीमारी के इब्तदाई मरहले में ही ज़ाहिर होता है। इस मरहले को 1A कहा जाता है। इसका मौजूदा टेस्टों से पता नहीं चलाया जा सकता। एडिनबरा यूनिवर्सिटी के महक़क़ीन का कहना है कि ये तरीका जल्द तशख़ीस और बीमारी का पता लगाने को बेहतर बना सकता है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात फरमान नबासी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। बस्ती और जनूबी पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में हल्की धुंध भी रिकॉर्ड की गई। आज कम से कम दर्जा हरारत लय में -9, स्कर्दो -7, गिलगित और अस्तोर -6, बगरोट और हुंजा -5, जबकि कालाम और दीर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1, मरी 0, लाहौर 4, कराची 10, पेशावर 2, कोयटा 1, मुजफ्फराबाद में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर के मुकाम पे -3, जम्मू में 3, पुलवामा में -3, जबकि शोपियां में -4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। अगले 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। शुमाल मशरकी व जनूबी पंजाब और बालाई सिंध के बाज़ मैदानी इलाकों में हल्की धुंध भी छाई रहेगी। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाअत कीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने पॉलिसी रेट में मज़ीद 2% कमी का खैर मक़दम किया है। शहबाज शरीफ बुध से मिस्र का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे, जहां वो D8 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। कौम आज सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के 10 साल मुकम्मल होने पर शहीद तलबा और असातिज़ा को खिराज अक़ीदत पेश कर रही है।
पंजाब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे नवीद अकरम, सुपरवाइजर शुबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क हम्माद कियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क वसीम अहमद, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही हुमैरा राना और नईम ज़ुबैरी अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।